بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض فرمائے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی پرابلمز آدمی کو لگ جاتی ہیں جس سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو شریعت نے اجازت بھی دی ہے۔ آئیے میں آج انہی پرابلمز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون کون سی پرابلمز ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مسائل آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کون روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ مستری مزدور بھی یہ کہہ دیتے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیلا چلانے والے بھی کہہ دیتے ہیں، ارے صاحب کیا کریں مجبوری ہے، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے بھائی آپ، کیا کریں مجبوری ہے، ٹھیلا چلانا پڑتا ہے، پورے دن رکشہ چلانا پڑتا ہے، فیکٹری میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ پرابلمز نہیں چلیں گی آپ کی۔ کون سی ویلڈ پرابلمز ہیں، کون سی ایسی پرابلمز ہیں جن میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ آئیے وہ پرابلمز کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ کوئی ایسا بیمار آدمی ہے کہ جس سے ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں بلکہ کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، مسلم ماہر ڈاکٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو پھر ایسا بیمار آدمی جس کو یہ بتایا گیا ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ مت رکھو ابھی، جب اللہ تعالیٰ صحت دے دے، تندرستی دے دے، تب آپ اس روزے کی قضا کر لینا۔ اور یاد رکھیے گا روزے کا جو فدیہ ہے نا وہ روزہ ہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پائے تو کوئی بات نہیں ہے فدیہ دے دو، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا فدیہ روزہ ہی ہے۔ آپ اگر روزہ نہیں رکھ پائے کسی پرابلم کی وجہ سے تو آپ کی جب وہ پرابلم دور ہو جائے تب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں آپ کو وہ پرابلم آپ سے ختم ہی نہیں ہوئی یا آپ زندگی میں روزہ ہی نہیں رکھ پائے اور اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ اب آپ بچو گے نہیں، اب آپ کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، تو پھر آپ فدیہ روزے کا دے سکتے ہو یا اپنے گھر والوں کو وصیت کر سکتے ہو کہ دیکھو بھیا میرے اتنے روزے چھوٹے ہوئے، میرا اتنا فدیہ روزوں کا آپ دے دینا، ٹھیک ہے۔ فدیہ روزے کا کتنا ہوتا ہے؟ تو 2.25 کلو گیہوں، ایک صدقہ فطر، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، یا اتنے روپے، ٹھیک ہے، 2.25 کلو گیہوں، ایک صدقہ فطر کی قیمت، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ کوئی پریگننٹ اگر لیڈی ہے اور وہ اگر روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیکھو بھیا بھوکا پیاسا آپ کو نہیں رہنا ہے، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جب یہ پرابلم دور ہو جائے تو آپ پھر روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو، جیسے نارمل نہیں ہوتی ہے، تو پھر روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن پرابلم اگر ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھوکا پیاسا نہیں رہنا آپ کو، ٹھیک ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا کریں۔ کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، ہر چیز میں سہولتیں ہیں، پھر بھی مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورتیں۔ پہلے زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں، تو اب تو نہیں ہے وہ عورتیں، لیکن آج بھی اگر کہیں علاقے میں ایسی عورتیں پائی جائیں جو دودھ پلاتی ہیں اور رمضان کا مہینہ آ گیا، ان کو بچوں کو دودھ پلانا ہے، وہ اگر بھوکی رہیں گی تو بچوں کو دودھ نہیں پلا پائیں گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں پھر وہ روزہ رکھیں۔ نمبر 4، حیض اور نفاس والی عورتیں، ٹھیک ہے، مان لیجیے پیریڈ ٹائم آپ کا چل رہا ہے تو اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیے اگر کوئی بیمار آدمی ہے وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، حاملہ عورت ہے وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھ لیں تو روزہ ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ اگر روزہ رکھ بھی لیں تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاکی میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پیریڈ ٹائم اگر آپ کا چل رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے، آپ بعد میں اس روزے کی قضا کرو گی۔ اسی طرح سے نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں اس میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، رکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، زیادہ بوڑھا آدمی جس کے لیے روزہ رکھنا پاسبل نہ ہو، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، طاقت ہی بالکل نہ رہی ہے،
تو پھر ایسے بوڑھے آدمی پر بھی روزہ نہیں ہے، بلکہ جب صحت مند ہو جائے وہ آدمی، بوڑھا آدمی، تو پھر روزہ رکھ لے، اور اگر صحت مند نہ ہو تو روزے کا فدیہ ادا کرے۔ نمبر 6، پاگل اور دیوانہ آدمی۔ مان لیجیے کوئی پاگل ہو گیا، 4-6 دن وہ پاگل رہا یا دیوانہ ہو گیا، بے ہوش رہا، تو پھر ایسے شخص پر بھی روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، جسے جان کا خطرہ ہو۔ مان لیجیے کسی نے کہا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تو ایسے وقت میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 8، مسافر کا ہونا۔ کوئی اگر سفر پر ہے تو مسافر کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم سفر پہ جا رہے ہو، اور مسافر وہ ہوتا ہے اسلام کی نظر میں، یعنی مسافر شرعی وہ کہلاتا ہے کہ جو 82 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو۔ آپ کے گھر سے آپ جہاں جا رہے ہو تو وہ جو دوری ہے 82 کلومیٹر کی ہے، تو آپ مسافر کہلاؤ گے، اور 15 دن سے کم آپ سفر کے لیے نکلے ہو، جس جگہ آپ جا رہے ہو وہاں آپ کو 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تو آپ مسافر کہلاؤ گے۔ تو آپ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھو یا نہ رکھو، آپ کو اجازت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لو۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، لیکن زیادہ پرابلم آپ کو لگ رہی ہے تو آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت اپریشیٹ کرتی ہے اگر کوئی روزہ رکھ لے۔ تو یہ 8 لوگ ہیں، اور یہ 8 پرابلمز ہیں جن میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو۔ ان 8 لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیلا چلانے والا، مزدور آدمی، فیکٹری میں کام کرنے والا، ان لوگوں کو جائز نہیں ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دیں، بلکہ یہ 8 پرابلمز ہیں، یہ 8 پرابلمز جس کے اندر بھی پائی جائیں گی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پرابلمز دور ہو جائیں تو پھر آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، یا وہ پرابلمز آپ سے دور ہی نہ ہو اور آپ کو لگے کہ اب زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، تو پھر آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، یا فدیے کی وصیت آپ اپنے گھر والوں سے کر کے جائیں۔ مجھے امید ہے یہ ڈیٹیل میں جو میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں، یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔